علیکم۔ اچھا، اس طرح کے میسیجز آپ لوگوں کو بہت زیادہ آتے ہوں گے ای میلز کے اوپر، اسپیشلی جو گیسٹ پوسٹنگ والی قوم ہے، ای کامرس کے بعد جو پیدا ہوئی ہے نئی قوم لیٹسٹ، وہ ہلکے پھلکے کورسز کر کے کچھ لوگوں نے اپنے نام بھی جو ہے نا گوروں والے رکھے ہوئے ہیں، تصاویر بھی ان کی لگائی ہوئی، اسٹریٹجیز بنا کے کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے طریقے سے اپروچ کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ریئل بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اڈوب کی طرف سے مجھے گیسٹ پوسٹ آئی تھی، الحمدللہ وہ ہمارے سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ اس طرح بڑی بڑی کمپنیز بھی اپروچ کرتی ہیں، چھوٹی بھی، ہر طرح کے لوگ آپ کو اپروچ کرتے رہتے ہوں گے۔ میرا ویڈیو بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے کہ جب اس طرح کے ای میلز آتے ہیں تو ان کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے بیسیکلی کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ریئل ہے یا یہ فیک ہے یا یہ جو بھی ہے۔ کوئی بھی شخص جو یہ آپ سے کہتا ہے نا کہ کیا آپ اپنی یہ سروس بہتر کروانا چاہتے ہیں، تو سمپلی آپ اسے یہ کہیں کہ بھائی جان وہی چیز آپ اپنی مجھے دکھا دیں۔ جیسے کہ یہ صاحب ہیں، ابھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انکریز ایچ ریف اینڈ سیم رش ٹریفک آف یور ویب سائٹ، آف یور میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں۔ تو اب اس میں وہ بلیک ہیٹ، گرین ہیٹ، براؤن ہیٹ، ساری ٹوپیاں ہوتی ہیں، اور یہ بعض اوقات کچھ لیجٹ وے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ غلط طریقے ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک، میں آپ کو اپنا فنڈامنٹل یا ایک میرا جو پروسیجر ہے کسی بھی چیز کو انسپیکٹ ایلیمنٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ بھائی جان آپ میری ویب سائٹ کی ایس ای او کرنا چاہتے ہیں، آپ میرے لیے میرے پروڈکٹ کے میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، مجھے آپ وہی کام دکھا دیں جو آپ نے اپنے لیے کیا ہو۔ اور یہ کئی لوگ اختلاف کریں گے، نہیں قاسم بھائی ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور وہ کوئی سروس وہاں پہ دے رہا ہے، اور وہی سروس اگر آپ کو بھی دینا چاہتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ لیکن وہ بندہ اس طرح سے آپ کو کولڈ میسیجنگ، کولڈ کالنگ یا اس طرح کے طریقے سے اپروچ نہیں کرتا۔ اور میں اس کو پہلا جو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ جوڑوں گا، جو سب سے پہلے میں نے کہا، یہ جو نئی قوم نکلی ہے گیسٹ پوسٹنگ والی، جو 10-12 ہزار روپے کے بیچارے کورسز کر کے مارکیٹ میں آ کے ای میلز بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی ویب سائٹ کو رینک کر دیں گے، ہم آپ کی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کر دیں گے، آن پیج آف پیج کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اس طرح کا 2 لائنر میسج بھیجتے ہیں آپ کو تاکہ اسپیمنگ میں بھی نہ جائیں۔ یہ اچھی اسٹریٹجیز بھی بناتے ہیں اس طرح سے۔ بہرحال مدعے پہ آتے ہیں تو بھائی، یہ اگر آپ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا میں اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں اور کافی ٹائم سے کر رہا ہوں جس میں مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، سمپل از دیٹ کہ اس کو آپ، یہ جیسے کہ میں ابھی یہاں پہ گیا، پلیز سینڈ می یور اون ویب سائٹ لنک۔ اس بندے نے 2 لائنر میسج بھیجا، میں نے سنگل لائنر بھیجا، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو کر دیں گے جی سینڈ، ہو گیا سینڈ۔ اب دیکھتے ہیں اس کا رسپانس کیا آتا ہے۔ اگر یہ بندہ اپنی ویب سائٹ دیتا ہے، اس کو ہم ایچ ایف پہ چیک کریں گے، سیم رش پہ چیک کریں گے، ڈفرینٹ طریقوں سے دیکھیں گے۔ ویب سائٹ کے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، پالیسی کا پیج بنا ہوا ہے، اس کو اسٹڈی کریں گے، اے آئی سے تو جنریٹ نہیں ہے، واقعی پراپر جو ان کی سروسز ہے اس کے لیے انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اینڈ ابیوز کا پیج، اور وہ سارے جو ایک کارپوریٹ یا ایک پراپر کمپنی ہوتی ہے یا ایون ایک انڈیویجول ہوتا ہے لیکن اس نے ساری چیزیں ڈیفائن کی ہوتی ہیں، وہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ پھر ہم چیک کریں گے اس کا جو ڈومین ہے اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے، وہ اس پہ جا کے ڈومین کی ایج کتنے سال ہو گئے اس کو۔ پھر آرچیو پہ جائیں گے .org پہ، وہاں پہ جا کے چیک کریں گے اس کی ویب سائٹ آج سے سال پہلے کیسے دکھتی تھی، اس سے سال بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ویب سائٹ تھی 1 سال پہلے کوئی کام کر رہی تھی، اس سے پہلے سال کوئی کام کر رہی تھی۔ یہ کچھ مین 2-4 پوائنٹس ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میری ویریفیکیشن کا جو پروسیس ہے، تو یہ سارا ویریفائی کر کے جب مجھے پتہ چل جاتا ہے بندہ جینون ہے کام، تو اس کے ساتھ میں کام کر لیتا ہوں۔ اسی طرز پہ کئی لوگ اپروچ کرتے رہتے ہیں بیرون ملک سے زیادہ، لوکلی پاکستان سے بہت کم، کیونکہ لوکلی میں بزنس اتنا پروموٹ کرتا نہیں ہوں اپنا، زیادہ ہمارا باہر ہوتا ہے۔ تو کافی زیادہ باہر سے چیزیں آتی رہتی ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی آتی رہتی ہیں، اور اکثر لوگ یا تو پھنس جاتے ہیں، اپنا جو وہ ڈیٹا یا جو انفارمیشن مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا، کئی ایسی کمپنیز جو کانٹیکٹ کرتی ہیں لیڈ جنریشن کے لیے، یہ بھی گیسٹ پوسٹ والی قوم کے ساتھ سیم طرز عمل پر ہیں یہ لوگ بھی۔ وہ کانٹیکٹ کریں گے، جی آپ کی ہمارے پاس فلانا بزنس کے ڈیٹا ہیں، آپ بھی ریلیویٹ ہیں، لستے میں ٹریول انڈسٹری میں ہوں، تو وہ رابطہ کریں گے اور وہ کہیں گے جی اگر آپ کو redzi.com ہے، viator.com ہے، ڈفرینٹ ٹریول پورٹلز ہیں، ان کے جو ڈیٹا ہے ہم آپ کو اسے ہمارے پاس اویلیبل ہے، آپ وہ ہم سے بائی کر لیں، ہم پر لیڈ آپ کو اتنا چارج کریں گے۔ ان کے ساتھ طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ صاحب بتا رہا ہوں، اوتھینٹسٹی یا ویلیڈیشن کرنے کا طریقہ۔
کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا یا ہر پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، چاہے وہ چیپ ہی کیوں نہ ہو یا چاہے وہ جتنا مہنگا. پہلے اس کی آتھورائزیشن یا اس کی ویلیڈیشن بہت ضروری ہے. تو جب کوئی ڈیٹا کوئی آپ کو سیل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ فون نمبر ہے، اس کی ویلیڈیٹی الگ الگ طریقے سے آپ کرتے ہوں گے. تو اگر مجھے کوئی ای میل یا لیڈز وغیرہ دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے 100 ای میلز دے دو. اس 100 ای میل کے اوپر ہم کیمپین چلاتے ہیں جو کہ 100% وارم اپ ہوتی ہے اور وہ ان باکس میں جاتی ہے. اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اگر اس میں سے 4% جو میرا ریشو ہے نیو، مطلب ہم کولڈ ای میلز کرتے ہیں، 4% بھی اگر ریٹرن اس پہ آ جاتا ہے تو دیٹس مین کہ یہ لسٹ ویلڈ ہے. لیکن میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ 1% بھی ریٹرن نہیں آتا، کیونکہ آپ اسپیمنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہوتا ہے وہ فیک ہوتا ہے، اس انڈسٹری کا ہوتا ہے، یا ای میل ایکسپائر ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ٹپس ہیں. آج اچانک سے میں وہ ای میل اوپن کیا تو کچھ میسیجز آئے ہوئے تھے. میں نے کہا اس پہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا مزید آئیڈیا ہو جائے کہ ان چیزوں کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہوپ فلی کہ یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی. تو اس طرح کے جب بھی ای میلز آئیں سب سے پہلے وہ بندہ ویریفائی کریں، پھر جو اس کا کام ہے اس کی ویریفیکیشن کریں، پھر وہ جو سروس دے رہا ہے اس کا معیار کیا ہے اس کی ویلیڈیشن کریں، پھر اینڈ میں جا کر کے پرائزنگ دیکھیں. پرائز کو ہمیشہ آپ نے اینڈ میں رکھنا، چاہے یہ 2 وے میں یہی ہے. مطلب اگر آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں تب بھی نیگوسیشن پرائز کی اینڈ میں رکھیں. وہ کمپنی دیکھیں، وہ بندہ دیکھیں، وہ انوائرمنٹ دیکھیں، لرننگ پروسیجرز دیکھیں، اسپرنٹ دیکھیں، ڈفرینٹ جو بھی بہت سے وائبز دیکھیں، مستخارہ بھی کریں. اینڈ میں جا کے پیسوں کو رکھیں کہ پیسوں کا کتنا فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزوں کو آپ نے ٹاپ پہ رکھنا ہے، اور اگر اس طرز پہ آپ چلیں گے تو یقین کریں آپ بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے، اب میری جگہ کوئی بھی ہوتا نا تو وہ سب سے پہلے سوال کرتا جی چارج کتنا کریں گے. میں تو پیسوں سے کی بات ہی نہیں کروں گا نا، میں تو وہ ساری چیزیں دیکھوں گا، کیونکہ میرے لیے اینڈ جو کویشچن ہے نا وہ پیسہ ہے. اور اس میں بھی اگر یہ ساری چیزیں جو میرے تقاضے ہیں، جو میرے کھانے ہیں، اگر یہ پر کر دیتا ہے تو پھر وہ پیسے بھی اس کے منہ بولے میں اس کو دے دوں گا. ڈزنٹ میٹر اگر یہ واقعی ایگزیکٹلی وہ اوتھینٹک سروس دے رہا ہے تو. اور آپ بھی اسی طرز پہ چلا کریں. جب بھی کسی کے ساتھ کام کریں، بے شک کوئی آپ کا امپلائر ہو، باس ہو، یا آپ کے کوئی آپ کے انڈر ہو جس کی آپ نے فائنینشیل ذمہ داری لی ہے، تو یہی طریقہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے نیگوسیشن کریں کام کے اوپر، کوالٹی کے اوپر، ٹائم کے اوپر، انوائرمنٹ کے اوپر، اور ساری بات کی، ساری گفتگو کی اینڈ میں ایون کہ جو فریشرز ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم لائف میں اپلائی کرنا ہے جاب کے لیے، انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو جاتے ہی سیلری کی بات نہ کریں. میں تو دیکھتا ہوں یہاں پہ ہم کوئی جب جاب بھی پوسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لوگ لکھتے ہیں کہ جی سیلری کتنی ہے. بھائی جان لیٹ سے کہ مارکیٹ میں اس کی سیلری 40,000 ہے اور وہ بندہ آپ کو کہہ دیتا ہے 50,000 ہے، آپ تو پہنچ جاؤ گے وہاں پہ. لیکن وہاں جانے کے بعد اگر انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، وہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، کوئی لرننگ کرو ہی نہیں ہے وہاں پہ، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے جو واقعی ہونا چاہیے آج کے اس 2024 کے دور میں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے صرف پیسے دیکھے. تو منی از ناٹ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اور آپ نے بننا ہے ایک پیکیج. ایک سکسیزفل پرسن ایک پیکیج ہوتا ہے میری نظر میں. ایک الٹیمیٹ سکسیس اس کے اندر ریلائی کرتی ہے کہیں نہ کہیں. تو ساری چیزوں کو دیکھ کر کے، معذرت آف دا ٹاپک ہو گیا ہوں تھوڑا سا، لیکن ریلیٹیوٹی ہے دونوں میں. تو ساری چیزوں کو ہمیشہ دیکھ کے، جانچ پڑتال کر کے پھر کوئی بھی فیصلہ کیا کریں. وہ بڑا ہی مستحکم، مثبت اور پازیٹیو ہوگا، اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنا لازمی خیال رکھیے گا. میرا نام ہے قاسم حسین، اور میری میٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جی. اللہ حافظ.